گناہ گار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اب اللہ سے دعا نہیں مانگ سکتے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، اس لیے ہمیں اللہ سے دعا نہیں مانگنی چاہیے کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ سے کچھ مانگ سکے۔ حالانکہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہماری دعاؤں کا معاملہ جس ہستی کے ساتھ ہے وہ رحم میں سب سے بڑا ہے، اس کی بخشش ہمارے تصور سے باہر ہے، اس کی سخاوت غیر محدود ہے۔ آپ جتنی دفعہ اللہ سے خیر اور توبہ طلب کریں گے، اللہ اتنی ہی دفعہ آپ کو معاف کر دے گا۔ جتنی زیادہ دعا اللہ سے مانگیں گے، اللہ اتنا ہی زیادہ آپ سے راضی ہوگا۔ تو آپ نے کبھی بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑنا، پھر آپ اپنی نظر میں کتنے بڑے گناہ گار ہی کیوں نہ ہوں۔ گناہوں کا احساس ہو جانا ہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، ورنہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو گناہوں کے بعد بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ ان سے بڑا نیک انسان کوئی نہیں، اور پھر اپنے اسی خیال کی بنا پر خود پر غرور کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے کہ آپ اپنی خطاؤں کو دیکھ سکتے ہیں تو جان لیں کہ اللہ اب آپ کو بخشنے والا ہے، بس دیر آپ کی توبہ کی ہے۔ آپ کو کوئی بھی اللہ سے دور نہیں کرتا، آپ خود اللہ سے دور چلے جاتے ہیں جب آپ اس سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی بھی اللہ سے تعلق نہیں توڑتے، کبھی بھی اللہ سے مانگنے میں شرم محسوس نہیں کرتے۔ اس کے خزانے ہمارے ہر تخیل سے بڑے ہیں اور وہ ہمیں ہمیشہ عطا کرتا ہے۔ ہماری توبہ ہمیشہ ہمارے گناہوں پر بھاری ہوتی ہے۔ جب گناہوں کو اور توبہ کو انصاف کے ترازو میں تولا جاتا ہے نا، تو توبہ کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔ اب سے آپ نے یہ سوچ کر اللہ سے مایوس نہیں ہو جانا کہ آپ کے گناہ بہت ہیں۔ یہ خود ترسی اپنے دلوں سے نکال دیں، کیونکہ ایک توبہ سب کچھ ٹھیک کر سکتی ہے۔ بس ایک توبہ آپ کے اور اللہ کے رشتے کو پھر سے نیا کر سکتی ہے۔ اللہ کو اتنا غصہ آپ کے گناہوں پر نہیں آتا، اللہ کو جتنا پیار آپ کی توبہ سے ہے، اور اللہ ان کی دعائیں بہت جلد قبول کرتا ہے جو توبہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو اب بھی اس حوالے سے کوئی شک ہے تو قرآن میں اللہ کے کیے گئے عہد کو یاد کریں، اور اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ نے تو آپ کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، تو پھر آپ کیوں ہچکچا رہے ہیں؟